نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحليم الكريم الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز محترم سید شاہد رسول شاہ صاحب دامت برکاتہ جملہ علماء و مشائخ اعظام مہمانان گرامی اور نہایت ہی خوش بخت حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایان لطف و کرم اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرہ مقدسہ کا صدقہ ہے کہ آج ہم سب اس عظیم الشان محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ماہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ گیا ہے، آپ سب کو مبارک ہو۔ رب کائنات ایسی ہزاروں کروڑوں خوشیاں آپ کو دیکھنا اور سب کو دیکھنا نصیب فرمائے، اور جس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے جن کے ذکر پاک کے لیے ہم سب آج جمع ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رانا محکم صاحب کو، رانا اشرف صاحب کو، ان کی جملہ فیملی کو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آج کی اس محفل کا انعقاد کیا، اور پھر بالخصوص بزم بہار مدینہ، جن کی بزم کا نام لیتے ہی دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ اللہ نے نام ہی ایسا اپنے محبوب کا صدقہ دیا ہے، بزم بہار مدینہ۔ آپ کی مجلس شورا کے جملہ رکھیں، چاہے بھائی ہمارے ناصر صاحب ہوں، فرید صاحب ہوں، ہمارے بھائی رانا ارشد صاحب ہوں، سب احباب میں کروڑہ مرتبہ آپ دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو ذکر مصطفیٰ کی دھوم پورے علاقے میں مچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کیونکہ تھوڑا سا ہم لیٹ ہو چکے ہیں، مجھے رانا صاحب بتا رہے تھے 10:15 یا 10:30 پروگرام تھا گفتگو کا، ہمارے نعت خان بھائی تھوڑا سا لیٹ تشریف لائے۔ میں تو الحمدللہ دیکھ رہا ہوں کہ مجمع ماشاءاللہ پورا پنڈال بھر چکا ہے، اور آپ کی محبتیں ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈسپلن بھی ہمیں جو سکھایا گیا ہے بزم بہار مدینہ کے دوستوں نے، جو ایک ٹائم کی پابندی ہمیں بتائی ہے۔ آپ دوستوں کے لیے بھی آنا کوئی مشکل نہیں ہوتا کہ مائنڈ بنا کے آتے ہیں اتنے بجے پروگرام شروع ہوگا، اتنے بجے ختم ہو جائے گا، تو اسی وقت میں تو آپ کے سامنے آ چکا تھا، لیکن الامر فوق الادب کے تحت تھوڑا سا پردے میں تھا کہ وہاں پہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر آپ کی محبت کوشش کریں گے انشاءاللہ اسی وقت میں جو ہم نے دیا ہے، اسی میں انشاءاللہ کام اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا، تاکہ آپ صبح نماز فجر اسی طرح حشاش بشاش ہو کے ادا کریں کہ آقا کے محفل میلاد کا اصل پیغام بھی ہمیں پہنچے۔ ہم یہ میلاد مناتے اس لیے ہیں کہ ہم آقا کے میلاد والے بھی ہیں اور آقا کی سیرت والے بھی ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، بزم بہار مدینہ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ جو گھروں میں محافل میلاد سجائی جا رہی ہے نا، میرے عقیدے کے مطابق وہ جگہ لائق سجدہ ہو جاتی ہے جہاں خدا کے حبیب کا ذکر کیا جاتا ہے۔
اور یہ ہم منہاج القرآن والے ہیں، چونکہ اپنی طرف سے نہیں کوئی جملہ کہتے، قرآن نے بھی اس کی گواہی دی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر کر لی تھی، خالق کی طرف سے جب آواز آئی تھی کہ اے میرے خلیل اب مجھ سے مزدوری مانگ، تو مزدوری کیا مانگی تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ سبحان اللہ۔ آپ کے ہاں ہمارے ہاں بھی قاعدہ ہے نا، اسلامی تعلیمات میں ہماری شریعت میں بھی ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے۔ اب مزدور کون ہے، راج کون ہے؟ باپ بیٹا، ایک ذبیح اللہ ہے تو بابا خلیل اللہ۔ کیا مقدر ہیں باپ بیٹے کے، کہ باپ کو بھی رب کائنات نے اپنا خلیل بنایا اور ذبیح اللہ کی یاد کو قیامت تک کے لیے امر کر دیا۔ دونوں نے مزدوری کر لی۔ خالق نے جب مزدوری دینا چاہی، فرمایا ہوگا ابراہیم مانگ تو صحیح، مانگتا کیا ہے؟ کیونکہ کعبہ اس کا گھر ہے، کعبہ اس کا گھر ہے۔ آپ کا گھر کوئی تعمیر کرے تو آپ بھی خوش ہو کے کہتے ہیں نا کہ کیا بات ہے بھائی، بہت اچھی مزدوری کی ہے۔ ضروری نہیں صرف مزدوری ہی دی جائے، کچھ اور بھی بندے کا جی چاہتا ہے کہ اتنی پیاری کوٹھی بنائی ہے بھائی، آپ کا انعام بھی بنتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام ہے مانگنے والے، وہ مالک دینے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوچا ہوگا کہ گھر ہے خدا کا۔ گھر کس کا ہے؟ خدا کا۔ تو جب اتنے بڑے خالق کا گھر بنایا ہے تو چیز بھی تو کوئی بڑی مانگو۔ کیا مانگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ اے میرے مولا، سنا ہے کہ کوئی واللیل کی زلفوں والا آنے والا ہے، سنا ہے تیرا کوئی محبوب ایسا بھی ہے کہ جس کی خاطر تو نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ مولا سنا ہے وہ کنڈل والی زلفوں والا آنے والا ہے، سنا ہے کہ وہ نہ ہوتا تو تو کچھ بھی پیدا نہ فرماتا، سنا ہے کہ اسی کی خاطر تو نے سب کچھ بنایا ہے، سنا ہے کہ اس جیسا محبوب تو نے کوئی اور بنایا ہی نہیں ہے۔ مولا مزدوری صرف اتنی مانگتا ہوں کہ اس محبوب کو میری اولاد میں سے پیدا کر دے، تاکہ قیامت کے دن کسی کا تعارف کچھ ہو، کسی کا تعارف کچھ ہو، مگر میرا تعارف صرف ایک ہو کہ یہ جد محمد ہے۔ میرا تعارف یہ ہو جائے کہ خالق تو سامنے ہو، کائنات سامنے ہو، تیرا حبیب بھی سامنے ہو، اور دنیا میرا تعارف کروانا چاہے تو ہر ایک کی زبان پہ صرف ایک جملہ ہو کہ یہ جد محمد ہے۔ یہ نسبت مانگ لی، خالق نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ کہا ابراہیم جو کچھ تو نے مانگا ہے دیتے ہیں، اور تجھے اس پوری کائنات کے انسانوں کی امامت بھی عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے جملہ کہا تھا نا کہ جتنی بڑی مزدوری کی تھی، ایک ہوتا ہے اجر، اجر کے طور پہ امامت عطا کی، اور انعام کے طور پہ میلاد والا عطا کر دیا۔ کہا تیری دعا کو شرف قبولیت مل گیا، اب تو نے دعا مانگی ہے ہم اسے قبول فرماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چنا، آپ کی آل پاک میں سے مدینے والا تشریف لایا۔ جو بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، پتھر نرم ہو گیا، پتھر نرم ہو گیا۔ آپ اور ہم سب ایسے نہیں آئے، یہ نعتیں سن کے، ذکر مصطفیٰ سن کے جو رکت طاری ہوتی ہے نا، جو دل نرم ہوتا ہے، یہ اسی آقا کی بارگاہ کا فیض ہے۔
یہ دقت اس لیے نصیب ہوتی ہے کہ وہ تو پتھر تھا، ابراہیم علیہ السلام نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں پتھروں پہ قدم مبارک رکھے، مگر جس پتھر پہ آقا کا ذکر کیا، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے میلاد والے کو مانگا، جس پتھر پہ کھڑا ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے آقا کی تشریف آوری کا ذکر کیا، وہ پتھر نرم ہو گیا، پتھر نے اس ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو اپنے اندر جگہ دے دی، کہا جہاں تیرا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا، اب میں ہونے کو تو پتھر ہوں مگر مجھے بھی شرف مل جائے گا، میلاد والے کا صدقہ میں بھی کعبے کے سامنے ہوگا۔ باقی سب پتھر ہٹا دیے، سنیں، باقی سب پتھر کعبے سے ہٹا دیے، یہ پتھر لگا دیا، یہ پتھر لگا دیا۔ کیوں؟ کہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے ذکر مصطفیٰ کیا گیا، اور پھر جس جگہ پہ وہ پتھر تھا رب کائنات نے قیامت تک کے مومنوں کو حکم دے دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے ایمان والو، ہمارا حکم ہے جہاں کھڑے ہو کے ابراہیم نے ہم سے ہمارا حبیب مانگا ہے، یہ جگہ اس قابل ہو گئی ہے کہ اس جگہ پہ سجدے کیے جائیں، اور وہ سجدہ کوئی ایسا ویسا نہیں رکھا، کہا تم عمرہ کر کے آنا، حج کر کے آنا، سارے ارکان پورے کر لینا، اگر اس جگہ پہ سجدے نہیں کرو گے تو تمہارا حج بھی قبول نہیں کروں گا۔ مولا یہ سجدہ اتنا پیارا کیوں ہو گیا، یہ جگہ اتنی پیاری کیوں ہو گئی؟ کوئی نسبت نظر نہیں آتی، صرف ایک نسبت ہے کہ آج رانا صاحب نے اپنے آقا کے میلاد کی محفل کی، رانا صاحب نے آقا کے میلاد کا تذکرہ کیا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے آقا کا ذکر کیا تھا، ذکر مصطفیٰ اتنا پیارا لگا، کہا یہاں میرے ابراہیم نے ذکر مصطفیٰ کیا ہے، یہاں سجدے کیا کرو۔ یہ جگہ اس قابل ہو گئی ہے کہ یہاں پر سجدے کیے جائیں۔ خوش نصیب نہیں وہ گھر جہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ مجھے کل تک، یہ 16 سے 23 تک، کیونکہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ بزم بہار مدینہ کے 63 تو کم از کم ہونے چاہیے نا۔ ابھی محفل کے بعد خوش نصیب اور نام لکھوائیں، ان دوستوں سے کہیں کہ 23 تک، تاکہ مدنی محبوب کی وہ 23 والی نسبت تو آج پوری ہو جائے۔ یہ ذکر دوستو یقین جانیے گا، یہ ذکر عاموں کو نصیب نہیں ہوتا، یہ ذکر کرنا، یہ سننا، یہ عاموں کو نصیب نہیں ہوتا۔ رب کا ایک ہی محبوب ہے، خالق نے محبوب دیا ہے۔ ہم جو میلاد مناتے ہیں صرف اس لیے مناتے ہیں، خالق نے محبوب دیا ہے، ہم نے لیا ہے۔ خالق نے محبوب دیا ہے اور ہم نے لیا ہے۔ چونکہ محبوب قیامت تک ہمارے درمیان موجود ہے، اس لیے قیامت تک محافل میلاد ہوتی رہے۔ بے شک بے شک۔ اسی جملے پہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ انبیاء کی ایک آیت کریمہ کے چند الفاظ جو تلاوت کیے، خالق نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب مفسرین کی طرف جائیں تو زیادہ وقت چاہیے، لیکن میں چند جملوں میں 4 مفاہیم اس کے بیان کیے گئے ہیں جو مفسرین نے مختلف تفاسیر میں بیان کیے ہیں۔
اللہ رب العزت نے فرمایا ہے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس کا پہلا مفہوم یہ ہے کہ محبوب ہماری رحمت کا جو بھی طلبگار ہوگا وہ تیرے وسیلے سے ہوگا، یعنی جو ہم سے ہماری رحمت لینا چاہتا ہے وہ محبوب تیرے وسیلے سے ہم تک پہنچے۔ دوسرا معنی کیا لیا گیا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا مفہوم کیا ہے؟ وَمَا ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے آپ کو صاحب رحمت بنا کر بھیجا، صاحب رحمت بنا کر بھیجا۔ اس کا تیسرا مفہوم جو مفسرین نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ حبیب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحم فرمانے والا بنا کر بھیجا، یعنی رحمت تقسیم کرنے والا بنا کر بھیجا۔ چوتھا مفہوم جو مفسرین نے بیان کیا فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ فرما رہا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کے وجود اطہر کو سراپا رحمت بنا دیا۔ ہم نے آپ کے وجود اطہر کو کیا بنا دیا؟ پہلے میں وسیلہ اس کی رحمت کا، دوسرے میں صاحب رحمت، تیسرے میں رحمت تقسیم فرمانے والا، چوتھے مفہوم میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہے حبیب ہم نے آپ کا سراپا اقدس، آپ کا وجود اقدس ہی اپنی رحمت بنا دیا۔ خالق نے رحمت بنا کر اپنے حبیب کو بھیجا۔ میں تینوں مفاہیم چھوڑ رہا ہوں، تینوں کو چونکہ میں نے کوئی 5 منٹ دینے تھے، اب میں نے کہا اور شارٹ کر دیتا ہوں چونکہ وقت کی پابندی ہے۔ ہم نے انشاءاللہ اسی کو مد نظر رکھنا ہے۔ آخری معنی تھوڑا سا میں بیان کروں گا۔ سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے رب نے۔ کس نے؟ رب نے۔ کس نے؟ رب نے۔ اب بھیجنے والا خدا ہے، تشریف لانے والا مصطفیٰ ہے۔ الحمد سے والناس تک دنیا کا کوئی بشر نہیں کہہ سکتا کہ خالق نے اپنے حبیب کو واپس بلا لیا۔ آپ میلاد منانے آئے ہیں نا؟ آپ جشن ولادت منانے آئے ہیں نا؟ آپ دیکھیں بڑی ایک اور لطیف نکتہ، چھوٹا سا لطیف ہے لیکن سمجھ آ جائے گا عاشقوں کو۔ یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بیٹے کیا بات ہے، 20 سال پہلے کیا رنگ تھا آپ کا، کتنی اچھی آپ نعت پڑھتے تھے، کتنے اچھا آپ خطاب کرتے تھے، کیا جوبن تھا آپ کا۔ میں کہہ سکتا ہوں؟ عاشق لوگ ہیں نا سارے مست ہیں۔ بچے کی عمر ہے 8 سال، بچے کی عمر ہے 10 سال، اور میں کہہ رہا ہوں 20 سال پہلے۔ یہ بچہ ہے اسٹیج سے لے کے آخر تک، جب کوئی دنیا میں آتا ہے تو تب اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے سب سے چھوٹا بچہ ہمارے رانا جاوید صاحب کا، آج تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی اپنا وقت قربان کیا، کہا کہ نہیں میں بھی آج خطاب میں نعت کنورٹ کر دیتا ہوں۔ آپ کا پوتا ہے محمد احمد، سب سے چھوٹا ہے۔ جب یہ دنیا میں آیا تو تب زبانوں پہ احمد احمد آیا نا جی؟ چلو سال کا ہوا، آپ نے اس کی سالگرہ منا لی، تب سارے رشتہ داروں کو پتہ چلا جی 2 سال کا ہوا، 3 کا ہوا، 4 کا ہوا۔ کوئی مثال ایسی نہیں نظر آتی
ہر جگہ پہ ایک ہی قاعدہ ہے، ایک ہی کلیہ ہے کہ جب کوئی دنیا میں آتا ہے تب اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ، ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس کی تشریف آوری سے بھی پہلے، صدیوں پہلے اس کا ذکر تھا۔ یہ لطیف سی بات میں نے اس لیے اپنے بھائی رانا اشرف صاحب کے لیے اور ان بھائیوں کے لیے کی کہ آپ وہ خوش نصیب ہیں، آج چاند نکلا ہے، آج چاند نکلا ہے۔ آپ کو نشہ یہ دے رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول کے بعد جو محفلیں کریں گے وہ تو سنت صحابہ ادا کریں گے، وہ سنت امت ادا کریں گے۔ ہاں بڑی بات ہے، کمال۔ 12 کے بعد جو محافل کریں گے وہ آقا کی امت کے اولیاء، صلحاء، اتقیاء، مشائخ، بڑے بڑے علماء، فضلاء، مفسرین، محدثین، بڑے بڑے جن کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں، ان کی سنت کو ادا کریں گے۔ مگر 12 سے پہلے آج کی شب جو میلاد شروع ہوا ہے یہ سنت انبیاء ہے۔ بے شک۔ اس کو استقبال ربیع الاول کہتے ہیں کہ آج استقبالیہ رات ہے، ہم نے استقبال میں یہ نظم سجائی ہے۔ اور جب استقبال کسی کا کیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایم پی آتا ہے، ایم این اے آتا ہے، صدر آتا ہے، پرائم منسٹر آتا ہے، سی ایم آتا ہے، کوئی بھی آتا ہے، اس کے آنے پہ بہار کا موسم ہوتا ہے۔ صدقے جاؤں، ابھی صرف آدم آئے تھے، بہار شروع تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیوں اپنے بیٹے شیش سے کہہ رہے تھے، اے شیش جب بھی ذکر خدا کرنا ساتھ ذکر مصطفیٰ ضرور کرنا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ پوچھا بابا کیوں؟ خدا تو نظر آتا ہے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، آپ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں۔ آپ جس مصطفیٰ کا نام لے رہے ہیں ذکر محمد ضرور کرنا۔ بابا اس کا ذکر کیوں؟ پتہ ہے آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا بیٹا اس لیے کہ رب اپنے نام کے ساتھ اسی کے نام کو پسند کرتا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ رب نے اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام رکھا ہے۔ یاد رکھ، جب بھی ذکر خدا کرے ساتھ ذکر مصطفیٰ ضرور کرنا۔ جب وہ نصیحت فرما رہے ہیں اپنے بیٹے کو، آج ذکر مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ بدعت کہاں سے ہو گیا؟ مہذب اولاد ماں باپ کا کہنا مانتی ہے۔ اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ہمیں ہمارے بابا آدم علیہ السلام نے اپنی نسلوں تک یہ پیغام دیا تھا کہ خدا کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ضرور کرنا۔ تو ہم تو اپنے بابا کی کہی ہوئی بات پہ عمل کر رہے ہیں۔ اچھی اولاد کا کام ہوتا ہے جو اپنے بزرگوں کی روایات کو بھی قائم رکھتی ہے، ان کے احکامات پہ بھی عمل کرتی ہے۔ آج میلاد مصطفیٰ کے لیے ہم جمع ہوئے، کس کا میلاد ہے؟ خالق نے جسے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بھیجنے کی بات تو کی ہے، واپسی کی تو بات ہی نہیں۔ اب میں آیتیں سناؤں تو یقین جانیے گا 1 گھنٹہ صرف آیات کے لیے چاہیے، میں صرف پڑھتا جاؤں اور آپ سنتے جائیں۔ الحمد سے والناس تک خالق نے جہاں ذکر کیا، فرمایا حبیب
ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا، نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، سراج بنا کر بھیجا، منیر بنا کر بھیجا، یاسین بنا کر بھیجا، طٰہٰ بنا کر بھیجا، مزمل بنا کر بھیجا، مدثر بنا کر بھیجا، رؤوف بنا کر بھیجا، رحیم بنا کر بھیجا، حکیم بنا کر بھیجا، نور بنا کر بھیجا، برہان بنا کر بھیجا۔ وہ بھیجنے کی بات کرتا ہے، واپسی کی نہیں کرتا۔ جسے بھیجا گیا ہے اس کی شان سنیں، خالق نے اسے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب رحمت نہ ہوتی تو آدم کہاں سے ہوتے؟ یہ میں نے اس لیے آپ کو محبت میں بات بتائی کہ اگلی بات بتاؤں تو اس سے بھی لطیف ہے۔ آپ اور ہم جو حلالی ہوئے نا، اسی مصطفیٰ کے درود کی وجہ سے۔ یہ بات تو سنی ہوئی ہے نا کہ حضرت حوا سلام اللہ علیہا جب تشریف لائیں، نکاح ہوا تو رب کائنات کی بارگاہ میں کیا عرضی پیش کی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے؟ مولا حق مہر ادا کرنا ہے، کیا کروں؟ تو کیا کہا تھا رب کائنات نے؟ جس کے تذکرے اولاد کو سکھانے ہیں تو نے، جس کا نام تو نے جنت میں ہر جگہ پہ پڑھا ہے، اسی پہ درود پر تیرا حق مہر ہو جائے گا۔ یہ نسل آدم تو آئی ہی درود کے طفیل ہے، آپ اور ہم تو آئے ہی درود کا صدقہ ہیں۔ چلیں باتیں اور زیادہ ہو جائیں گی، خطاب لمبا ہو جائے گا، میں کسی اور گلی میں چلا جاؤں گا۔ رحمت بنا کر بھیجا۔ اب سادہ سی بات ہے، میں نے ایک جملہ کہا کہ اگر رحمت نہ ہوتی تو آدم علیہ السلام کہاں سے ہوتے؟ تو یہ حقیقت ہے۔ آدم علیہ السلام آپ کے میرے جد امجد ہیں، انہی کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ بشر کوئی بھی ہو، اسے سانس لیتے ہوئے بھی خدا کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اب آپ سوچیں گے کیسے؟ کوئی مشکل مسئلہ نہیں، سادہ سی بات ہے۔ سانسیں ہیں دو، یہ سانسوں کا تانا بانا ہے، ایک سانس جاتی ہے اندر، دوسری آتی ہے باہر۔ اب ہم بغیر کسی تفسیر کے، بغیر کسی تفصیل کے، بغیر کسی تشریح کے سادہ سا عقیدہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، تیسری سانس کوئی نہیں۔ چاہے اہل حدیث ہے تو یہی دو سانسیں اس کی ہیں، سانسوں کا تانا بانا ہے، چاہے شیعہ ہے، چاہے دیوبندی ہے، چاہے سنی ہے، ایک سانس جاتی ہے اندر، دوسری آتی ہے باہر۔ کبھی سوچ، جو گئی ہے اندر یہ تو گئی ہے خدا کا صدقہ، جو آئی ہے باہر یہ آئی ہے مصطفیٰ کا صدقہ۔ سارا مجمع بیٹھا ہے، جو ہی سانس اندر جائے، خالق چاہتا تو اسرائیل علیہ السلام کو بھیج دیتا۔ سانس گئی اندر، ادھر سے اسرائیل علیہ السلام آ گئے، اگلی سانس آئی، جانتے ہیں کیوں آئی ہے؟ وہ فرماتا ہے میری رحمت کا صدقہ کچھ اور سانسیں لے، میری تو اسی سے پوچھئے نا مولا رحمت ہے کیا؟ بندوں سے پوچھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ رحمت نہ ہو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، رحمت نہ ہو تو بول نہیں سکتا، رحمت نہ ہو تو سن نہیں سکتا، رحمت نہ ہو تو ہل نہیں سکتا، رحمت نہ ہو تو ہاتھ نہیں ہلتے،
रहमत न हो तो पाँव नहीं हिलते, रहमत न हो। अब सुनते चले जाएं, मैं सुनाता चला जाऊं। कोई काम इबादत है उसकी, रहमत न हो तो वुजू नहीं होता, रहमत न हो नमाज नहीं होती, रहमत न हो रोजा नहीं होता, रहमत न हो कोई ज़कात नहीं दे सकता, रहमत न हो उम्रा नहीं होता, रहमत न हो हज नहीं होता। कोई काम नहीं होता जब तक उसकी रहमत शामिल हाल न हो। मिलाद वाला है रहमत, अब अकीदा सीधा रख। न माल औलाद दा सदका, न कारोबार दा सदका, असी ते खाने आया रे खुदा दे। सैयदी मुर्शदी या नबी सैयदी मुर्शदी या नबी गुलाम है जब खालिक ने उन्हें रहमत बनाकर भेजा है तो जो बंदी होना बाद की बात है, पहले सोच तो सही किसका सदका रोटी खाता है। पहले सोच तो सही किसका सदका पानी पीता। पहले सोच तो सही किसका सदका तेरे पांव घर से बाहर निकलते हैं। पहले सोच तो सही किसका सदका तेरी तिजारत है। पहले सोच तो सही जिसका सदका तेरी कारोबार है, तेरी सारी जिंदगी का दारो मदार है। तू कदम कदम पे उसकी रहमत का मोहताज है। खालिक ने तो शराब पर रहमत मुस्तफा को बनाया। अब कौन है कि जो ये कहे कि मैं रहमत के बगैर जिंदा हूँ। अच्छा नहीं समझ आई तो और थोड़ी हम तफसीर कर देते हैं, हमारा क्या है। एक रात उसने अपनी रहमत को अपने पास बुलाया। हर चीज साकिब, वाह वाह वाह, कमाल कमाल। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान, जान है तो जहान, जान है तो जहान। एक रात उसने अपनी रहमत को अपने पास बुलाया और सारी कायनात को तजर्बा करवाया। कहा मैं अपनी रहमत को अपने पास बुलाता हूँ, अब तू सांस लेके दिखा। वाह वाह, क्या बात है, बड़ी बात है। पंजाबी में कहते हैं ना, बस में बारे मदीना के सामने ही है ना, असी भी सामने हैं। ए गो दा मैदान, तुसी भाभी हो, देवबंदी हो, 100 बिस्मिल्लाह। अपना अकीदा कोल रखो पर सानू दसते दिओ शबे मेराज किन्ने अरसे दी सी। जी क्या बात क्या बात। चिश्ती साहब कितने अरसे की थी, राणा साहब कितने अरसे की थी। एक दफा आवाज आई थी 18,000 साल। मैं कह सदके जावा केड़ा आदम है इस्लाम दा पुत्र सी जेड़ा 18,000 वेदा रहा। 18,000 साल भी किसी की उम्र हुई है। जिन्हें लिख छड़िया है, मैं क्या चलिया लिखता होवे जिहदे विच जान होवे। जान ते गई सी उत्ते। भाई आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ। आप कह सकते हैं कि रब्बानी साहब इतने बजे यहाँ पे आए, इतने बजे कुर्सी पे बैठे, इतने बजे इन्हें हुक्म हुआ खिताब का, इतने बजे अगर जिंदा रहे तो ख़त्म हुआ, इतने बजे हम सब ने सलाम पढ़ा, इतने बजे हमने दुआ की, इतने बजे हम घरों को रवाना हुए। आप भी जिंदा, मैं भी जिंदा, आप भी टाइम लिखेंगे, मैं भी टाइम लिखूंगा। तो शबे मेराज चलो पंजाबी का चिश्ती साहब ने जुमला बोल दिता, किसी ने कुछ पता नहीं। पंजाबी है ना जेड़ा आंदा जाने जान वाला या जाने जान वाला। भाई बड़े से बड़ा मुफस्सर मेरे सामने हो, मैं हाथ जोड़ के पूछूंगा हजरत साहब कितने अरसे की थी, कितने सेकंड लगे थे उस रात को, कितने मिनट्स की थी, कितने घंटों की थी, कितनी रातों की थी, कितने दिनों की थी, कितने हफ्तों की थी, कितने महीनों की थी, कितने सालों की थी। हर एक चुप। क्यों?
सांसों की डोरी चलती है रहमत से, रहमत गई ऊपर। जान है वो, जान है वो, जानों की जान तो गई थी ऊपर। मुझे जाने थे महबूब